اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان استاد کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 7واں پارہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 67 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 67 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکل نبأ مستقر فسوف تعلمون۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو بتا دیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جس عذاب کی تم جلدی کرتے ہو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور اللہ تم پر عذاب بھیج سکتا ہے، اوپر سے بھی نیچے سے بھی، یعنی جہاں سے چاہے وہ آپ کے اوپر عذاب بھیج سکتا ہے۔ اور عذاب کی ایک اور شکل بتائی کہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے گا اور تم پھر آپس میں لڑو گے۔ 4 شکلیں عذاب کی۔ اوپر سے عذاب، یعنی بارشیں بند ہو جائیں، کوئی اور آ جائے، نیچے سے عذاب، زلزلے آ جائیں، اوپر کے عذاب میں حکمران بد اخلاق ظالم قسم کے مسلط ہو جائیں، نیچے انسان کی اولاد نافرمان ہو جائے، انسان کے ماتحت نافرمان ہو جائے۔ یہ سب کچھ رب کے قدرت میں ہے، کر سکتا ہے۔ اور انہی عذابوں میں سے جو بڑی بات اللہ تعالیٰ اسی بات کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ٹکڑوں میں تقسیم کر دے، تم گروہوں میں، فرقوں میں بٹ جاؤ اور آپس میں تم لڑنا شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسی کیسی آیات ہیں ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ تو آج آپ دیکھیں مسلمان کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نافرمانیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی عذاب مسلط ہے کہ ہم اپنے ٹکڑوں میں تقسیم ہیں، اور ہمارے حکمران بھی کہیں ظالم تو نہیں ہیں، اور اولادیں بھی کیوں نافرمان ہو رہی ہیں، ماتحت بھی، غلام بھی ہمارے کیوں نافرمان ہو رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے یہ سچی باتیں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اور آپ کے امتیوں کا کام صرف بتا دینا ہے۔ وہی بات آگے چل رہی ہے، لکل نبأ، ہر ایک بات کے لیے، ہر ایک خبر کے لیے، مستقرن، ایک وقت مقرر کیا۔ اللہ نے خود وقت مقرر کیا۔ عذاب اگر تمہارے اوپر آنا ہے، ایک وقت مقرر کیا ہے، جس طرح کبھی اوپر سے بھی نیچے سے بھی ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے آپس میں تمہاری لڑائی بڑائی ناتفاقی ہوگی، تو اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ فسوف تعلمون، اور عنقریب تم جان لو گے، تمہیں یہ اس کا علم حاصل ہو جائے گا۔ جب تم یہ ہو جائے گا تو پھر تم کہو گے کہ اللہ کی باتیں سچی باتیں ہیں، لیکن جب یہ واقعہ ہو جائے گا تو پھر تمہاری کسی کام کا نہیں ہے۔ آج وقت ہے اللہ کی باتیں مان لو اور ان عذاب سے بچ لو۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا امتحان کا ایک وقت مقرر ہے، اور وہ اسی پہ آئے گا۔ کوئی جلدی بھی کرے تو وہ پہلے نہیں آئے گا، اور کوئی جتنے مرضی اس کو روکنے کی کوشش کرے وہ اپنے وقت پہ آئے گا، وہ رکے گا نہیں، وہ آ کر رہے گا۔ عنقریب پتہ چل جائے گا، پتہ بھی نہیں چلنا زندگی کب گزر گئی، کب موت آ گئی، اور ساری چیزیں انسان کے سامنے آ جاتی ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور جب آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں آپ الذین، ان لوگوں کو، یغوزون فی آیاتنا، کہ وہ ہماری آیات پہ نکتہ چینی کر رہے ہیں، ہمارے حکموں پہ، اس قرآن پہ بیٹھے نکتہ چینی کر رہے ہیں، عیب نکال رہے ہیں، اس کے اوپر آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں اس کے اوپر، نعوذ باللہ، کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس کو کم تر ثابت کرنے کے لیے۔ جن لوگوں کو بھی آپ دیکھیں فی آیاتنا، ہمارے احکامات کے بارے میں، ہمارے قرآن کے بارے میں، فَأَحْرِزْ عَنْهُمْ، تو آپ وہاں سے منہ پھیر کے چلے جائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے پوری امت کو بتایا جا رہا ہے کہ جس بھی محفل میں، جس مجلس میں اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس پہ نکتہ چینی ہو رہی ہے، اس پہ بحث ہو رہی ہے، دین کا کام ہو، اللہ کا کام ہو، عیب اور کیڑے اور نکتہ چینیاں نکالے جا رہے ہیں، وہاں پہ بیٹھنا نہیں ہے، وہاں سے منہ پھیر کے چلا جانا ہے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ یغوزو فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ بات ختم ہو جائے، معاملات ختم ہو جائے، دین کے بارے میں نکتہ چینیاں، عیب چینیاں، وہ ساری ختم ہو جائیں، اور کسی اور چیز پہ بات شروع ہو جائے تو پھر ان کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ بیٹھیں گے نہیں تو ان کو دعوت اور ان کو تبلیغ کا کام اور ہمارے اخلاق کا اثر ان پہ کیا ہوگا؟ اگر ہمارے اندر کچھ علم، کوئی اخلاق ہے،
بیٹھنا ان کے ساتھ ہے، لیکن ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ سختی سے منع کر رہے ہیں کہ جب وہ اس طرح کی دین کے بارے میں، اللہ کی آیات کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کوئی بیہودہ بکواسات کر رہے ہوں تو پھر آپ نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ اب دیکھیں یہ بالکل لازمی سی بات ہے کہ انسان کے اوپر اس صحبت کا ضرور اثر ہوتا ہے، وہ اثر لیتا ہے انسان جس کا ہوتا ہے، جیسے اس کے ہم نشین ہوتے ہیں جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو سکتا ہے، اس کی اخلاق، اس کی عادات، اس کے عقائد ضرور اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو خالص رکھنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی محفلوں میں، ایسی مجلسوں میں جہاں شرکیہ باتیں ہوں، شرک کی باتیں ہوں، وہاں آپ لوگوں نے نہیں جانا، وہاں سے منہ پھیر کے گزر جانا ہے۔ کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اللہ کی ذات پہ، اس قرآن پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ یہ ان کا مشغلہ ہے، یہ اس کو سمجھتے ہیں اپنے کہ ہم بڑے علم والے ہیں، اور ہم نعوذ باللہ قرآن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، اور دین کے بارے میں، اور نماز کے بارے میں، عبادات کے بارے میں، اور دین والوں کے بارے میں بھی یہ لوگ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ یہ ان کا مشغلہ ہے، تو ایسے لوگوں سے بیٹھنے کے لیے سختی سے منع کیا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ متعدی مرض کی طرح ہے جو ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے۔ تو ہمیں سمجھ آنی چاہیے، آج کل دیکھیں ہمارا کیا حال ہے، ہم نے کبھی اس چیز پہ غور ہی نہیں کیا کہ جس محفل میں ہم بیٹھے ہیں، جن دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی جہاں بھی لغو باتیں ہوں، فضول قسم کے ہنسی مذاق ہو، لچر باتیں ہوں، فوش باتیں ہوں، یہ بھی دین کے مزاج کے خلاف ہیں۔ ایسی محفلوں میں بھی نہیں جانا چاہیے، اور وہاں پہ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے۔ جیسے یہ بات شروع، فوراً وہاں سے ہٹ جاؤ۔ ہاں، جب کوئی اور بات ہو، کوئی سنجیدہ بات ہو، بے شک وہ دنیا کی بات ہو، ان کے ساتھ بیٹھیں، ایک تعلق بنائیں تاکہ کل آپ ان کو دین سمجھا سکیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر بھلا دے تمہیں یہ بات، یعنی یہ اللہ کا حکم کبھی انسان ہو تم بھول جاؤ، اللہ تعالیٰ شیطان یہ تمہیں بھلا دے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، تو آپ فوراً اٹھ جائیں، تو نہ بیٹھیں اس کے بعد جب تمہیں یہ یاد آ جائے۔ جیسے ہی یہ بات اللہ کا حکم یاد آ جائے، اگر پہلے بھولا ہوا تھا، فوراً اس محفل کو، اس مجلس کو، ان دوستوں کو چھوڑ کے ہٹ جائیں۔ ما القوم الظالمین، یہ جو فاسق لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں، دین کے اوپر تنقید کرنے والے اور نکتہ چینی کرنے والے لوگ ہیں، دیکھیں کتنا سخت حکم اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بھولے سے بیٹھ جاؤ، ذہن میں نکل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہو اتنی سختی سے، تو جیسے یاد آئے فوراً اٹھ کے چلے جاؤ، تاکہ ان کو محسوس ہو اس بات کا کہ آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے، اور یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اگر سنتے رہیں گے تو بھی متاثر ہوں گے، اور اگر اس میں حصہ لے لیا پھر تو گناہ گار ہو جائیں گے، بہت سخت قسم کا گناہ ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی۔ وما علی الذین یتقون من حسابہم، اور پرہیزگاروں پر، اللہ تعالیٰ کے جو متقی لوگ ہیں ان کے اوپر، ان لوگوں کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، جو خود دین پہ چل رہے ہیں اور دین کی بات ان تک پہنچا رہے ہیں، پہنچانے کے بعد ان کے اوپر ان کا کوئی حساب نہیں ہے، کسی بھی چیز کا کوئی جواب دہی نہیں ہے ان کے ہاں۔ ولیکن ذکری، لیکن نصیحت کرنا، لعلہم یتقون، یہ فائدہ دیتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں کہ شاید کہ ان کو کوئی ایسا فائدہ مل جائے، انہیں یہ فائدہ ہو جائے کہ وہ اپنی اس روش سے لوٹ آئیں۔ ایسے بد کردار اور بدتینت لوگ جو ہوتے ہیں، جو بری باتیں کرتے ہیں، جن کی باتوں میں شائستگی نہیں ہوتی، سلیقہ نہیں ہوتا، تو موقع محل کے مطابق ان کے سامنے بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ دعوت اور اسلام کا اور تبلیغ کا کام کرتے رہو، شاید اللہ تعالیٰ کوئی بہتری کی صورت نکال دے، لیکن آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ وہ مانیں یا نہ مانیں، مومن اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، وہ ان کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہے، لیکن شاید اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کے دل پہ کسی بات کا اثر ہو۔ یہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جب انسان کرتا ہے نا، قرآن یہ دیکھیں، یہ قرآن کے اندر یہ لکھا ہو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، زبانی باتیں کرنے سے، صرف اخلاقیات کے درس دینے سے، قرآن جب سامنے کھلا، انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے اور پھر اللہ کے ڈر اور اللہ کی خوشخبریاں اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ کے وعیدیں سنیں تو انسان کا دل بدلتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان کو نصیحت کرتے رہیں، شاید اللہ کرے کہ ان کے اوپر بھی کوئی اثر ہو جائے۔ وَذَرِ الَّذِينَ، اور چھوڑ دیں ان لوگوں کو، اتخذوا، جنہوں نے بنایا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، دینہم، اپنے دین کو، لعبا و لہوا، کھیل تماشا، ایک دل لگی، غیر سنجیدہ چیز ہے۔ دنیا بہت سنجیدہ،
دنیا کا مال، دنیا کے معاملات بہت سنجیدہ، لیکن دین انہوں نے پیچھے پھینکا ہوا ہے۔ یعنی دنیا کی محبت میں وہ لوگ اتنے گم ہیں کہ وہ دین کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ طلب حق کا انہیں کوئی شوق نہیں ہے، انہیں کوئی سچائی کا اور سیدھے راستے کا شوق نہیں ہے۔ دین بھی اپنی خواہش کا، عمل بھی اپنی مرضی کا۔ دل کیا نماز پڑھ لی، دل کیا فجر میں اٹھ گئے، دل کیا روزہ رکھ لیا، دل کیا اچھا کام نہیں کیا، نہیں موڈ آیا، موڈ کے بندے ہیں۔ اسلام میں موڈ نہیں ہے، جب دین ہے تو پھر اللہ کا حکم ہے، انسان کا موڈ شوڈ سب ختم ہو گیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے دین کو غیر سے کھیل تماشا، جب دل کیا کھیل لیا، جب دل کیا چھوڑ دیا۔ کھیلوں کے سیزن بھی ہوتے ہیں، اس میں کھیل لیا، جب نہیں سیزن۔ اسلام میں سیزن نہیں ہے، اسلام ایور گرین، ہمیشہ سرسبز، ہمیشہ نیکیاں کرنے والا، ہمیشہ نیکیاں کا موقع انسان کو ملتے ہیں، وہ اس کو ڈھونڈتے اپنے رب کو راضی کرتے رہے۔ غرتہم الحیات الدنیا، وہ گم ہو گئے ہیں، غرق ہو گئے ہیں، دھوکے میں آ گئے ہیں، غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ یہ دنیا کی ہی زندگی ہی سب کچھ ہے۔ یہ سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اصل میں دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے، سب کی زندگی سب کچھ جو ہے وہ آخرت میں ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ، ایسے لوگوں کو قرآن سے نصیحت کریں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اور آپ کے بعد سب ایمان والے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، وہ نصیحت اس سے کریں، کسی اور کتاب کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ نصیحت ممکن ہی صرف قرآن کے ساتھ ہے۔ آج ہم یہی بھولے بیٹھے، ہم اور کتابیں تو پڑھ لیتے ہیں، دین کی بھی دنیا کی بھی، لیکن ہم قرآن کو سامنے رکھ کے اس کو سمجھنے کی پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کی تو دیکھنے کی بھی برکتیں ہیں، اس کو تو چھونے کی برکتیں ہیں، اس کو پڑھنے کی بھی برکتیں ہیں، اس کو سمجھنے کی بھی برکتیں ہیں۔ یہ آتی ہیں انسان کے اوپر جب انسان اس میں آتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَذَكِّرْ بِهِ، اس قرآن کے ساتھ نصیحت کرنی ہے، کوئی اور کتاب اٹھا کے نہیں، کیونکہ کسی اور کتاب میں نصیحت ممکن نہیں ہے۔ اگر کسی نے پلٹنا ہے تو اس قرآن کو پلٹ جائیں۔ ان تبصر نفسا بما کسبت، کہ وہ لوگ انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہوا ہے، یعنی وہ اپنے ایسے اعمال کر رہے ہیں، آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاکت میں ہو جائیں۔ یعنی قرآن سنائیں گے آپ انہیں تو کوئی چانس بنتا ہے، کوئی صورت بنتی ہے کہ شاید وہ اس سے نصیحت پکڑیں اور آخرت کی ہلاکت سے بچ جائیں۔ لیکن قرآن کے علاوہ اگر سمجھیں کسی اور کتاب کے پڑھنے سے اور تعلیم کرنے سے اور اس کو سمجھنے سے اور اس کی بڑے بحثیں کرنے سے اور تفصیل میں جانے سے یہ نہیں ہوگا، یہ قرآن سے ہوگا۔ لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، جس نے قرآن کو نہ پڑھا اس نے یہ چانس ضائع کر دیا، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، اور اس وقت آخرت میں خدا کے سوا، اللہ کے سوا کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا، کسی کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا، لولا شفیع، نہ وہ کوئی اور ایسا ہوگا جو اس کی شفاعت کر سکے اللہ کے سامنے۔ اللہ ہی شفاعت کے لیے اپنی رحمت سے انسان کو وہاں پہ عطا فرمائیں گے شفیع۔ وَأَن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لا يُؤْخَذُ مِنْهَا، اور اس دن کوئی بھی ان سے معاوضے کے طور پہ کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس دن صرف اعمال کی بات ہے، جو کچھ دنیا سے خرید کے لائے ہیں، جو کچھ دنیا سے کما کے لائے ہیں۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جو وہاں پہ اعمال کے وبال کی وجہ سے ہلاکت میں ڈال جائیں گے۔ وہاں اعمال کا سارا کچھ سکہ ہے، اعمال اچھے اچھائیاں ملے گی، اعمال برے تو تکلیف ملے گی، گناہ ملے گا۔ وہاں پہ ان کو اپنے اعمال کی وبال میں سے وہ ہلاکت میں ڈالے گئے۔ لہم شرابا من حمیم، اور پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہو، ابلتا ہوا پانی ایسے لوگوں کو پینے کے لیے ملے گا۔ وعذاب علیم، اور بہت دکھ دینے والا، درد دینے والا، تکلیف دینے والا عذاب ہوگا۔ بما کانوا یکفرون، بوجہ یہ کہ انہوں نے اس دنیا میں اللہ کے حکموں کو جھٹلایا، اللہ کے احکامات کو جھٹلایا، اس قرآن کو جھٹلایا، یعنی بھلا دیا۔ اس پتہ ہی نہیں ہے قرآن ہے بھی کہ نہیں ہے، قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، شیطان کا راستہ کون سا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس نے کتاب و سنت کو جس نے بھلا دیا، جس نے اس کا کفر کیا، وہ اس دن قیامت والے دن بڑے ہی نقصان میں ہوں گے، بڑے گھاٹے میں ہوں گے، کھولتا ہوا پانی پئیں گے، عذاب علیم ہوگا۔ اور بوجہ ان کے اپنے کسب، جو انہوں نے کمایا، جو دنیا میں اعمال لائے، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کریں گے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔